السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایک نئی نظم، اور جو کہ نظم نمبر 10 ہے، اور ہمارے آج کے یہ جو سلیبس ہے، اس سلیبس کے اندر اور ایبسٹریکٹ آرٹ کے ٹائٹل کے نام کے ساتھ ہے، جس کو آج ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ہماری آج کی ایبسٹریکٹ آرٹ یہ بیسیکلی انگلش زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے تجریدی مصوری، یا ایک فن آرٹ کو ہم کہتے ہیں، اور ایبسٹریکٹ ہم کہتے ہیں جو تجریدی ہوتا ہے، اردو زبان کے اندر اسے لکھا جاتا ہے۔ اور اس کا جو مطلب ہے جس میں ایک آڑی ترچھی جو لکیروں کی بنیاد پر جو مصوری کی جاتی ہے، جس کو ظاہری طور پر ایک عام سا انسان جس کا پینٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو نہیں پہچان پاتا، اس کے اوصاف کو، اس کی خوبیوں کو، اور نہ ہی اس کی کوالٹی کو، اور نہ ہی اس کے تھیم کو پہچان پاتا ہے کہ اس میں کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے اور کس چیز کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے، جس کو لکھا ہے سید محمد جعفری نے، سید محمد جعفری کے والد کا نام محمد علی جعفری تھا، جنہوں نے تاریخ اور فلسفی میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، اور شاید ان کی اسی تعلیم کا اثر ان کے اپنے جو ہے وہ بیٹے کے اوپر پڑا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ شاعری کا آغاز کیا۔ ان کی شاعری زیادہ تر جو ہے وہ طنز و مزاح پر مبنی ہے، اور کہیں کہیں ان کے جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ جہاں مزاحیہ شاعری وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ طنزیہ، اس کے اندر طنز، اور ساتھ میں کہیں کہیں جو ہے وہ اخلاقی سبق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس حوالے سے۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کا یہ جو فن ہے، سب سے زیادہ جو ہے اس کو پذیرائی ملی ہے تو برطانیہ کے اندر ملی ہے تاریخی اعتبار سے، اور ملکہ وکٹوریہ نے جو مصوری کرتے تھے، تجریدی مصوری جس کو کہتے ہیں، ان کو خاص طور پر جو ایک مناسب جو اماؤنٹ ہے ان کے لیے، وہ منتھلی بیسس پر ان کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور انہوں نے اس کو پرموٹ کرنے کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہماری آج کی یہ جو نظم ہے، یہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے ٹائٹل کے نام کے ساتھ جو ہے وہ مشہور ہے، اور ہماری سلیبس کا حصہ ہے جس کو سید محمد جعفری نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ آج ہم اس کی وضاحت سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کی وضاحت اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہاں بیان کریں گے۔ ہماری آج کی اس نظم میں جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے نمائش۔ جس کا مطلب ہے دکھانا۔ لفظ نمبر جو 2 ہمارے پاس ہے وہ ہے آرٹ، جس کا مطلب ہے فن۔ لفظ نمبر 3 ہمارے پاس ہے ازراہ مروت، جس کا مطلب ہے لحاظ کرتے ہوئے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ستائش کرنا، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ لفظ نمبر جو 5 ہمارے پاس آج کی اس جو نظم میں ہے وہ ہے شرمانا، جس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے کمال فن، جس کا مطلب ہے ہنرمندی۔ لفظ نمبر 7 ہمارے پاس ہے مسواک، جس کا مطلب ہے دانت صاف کرنے والی لکڑی۔ لفظ نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے خطرناک، جس کا مطلب ہے خطرے کی وجہ۔ لفظ نمبر جو 9 ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے آڑی ترچھی،
जिसका मतलब है टेढ़ी मेढ़ी। लफ्ज नंबर जो 10 हमारे पास है वो है किरण। जिसका मतलब है रोशनी। 11वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है जलवा फिगन। जिसका मतलब है जलवा दिखाना। अगला लफ्ज हमारे पास है अतफाल। जिसका मतलब है तफल की जमा बच्चे। लफ्ज नंबर जो 13 हमारे पास यहां पर है वो है अलगर्ज, मुख्तसर। जिसका मतलब है मुख्तसर जायजा लेकर। अगला लफ्ज हमारे पास है जी आखिरी 14वां जो लफ्ज है वो है खता। जिसका मतलब है गलती। सो हमारे मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहां पर मुकम्मल हुए। अब इसके बाद हम आपके सामने इसकी वजाहत जो है वो बयान करते हैं। पहला इसमें जो शेर है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अजराह मुरव्वत भी सताइश मैंने। अब इसमें सैयद मोहम्मद जाफरी एक नुमाइश का तज़किरा करते हैं कि इत्तफाक हुआ उन्हें एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को देखने का, एक नुमाइश को देखने का, जो कि एक तजरीदी मुसव्वरी थी और जिसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर कोई जिसमें ख़वातीन की तस्वीर या दरख्तों की तस्वीर सामने होती है ऐसा उसमें कुछ नहीं था, बल्कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था जिसकी नुमाइश लगी थी और उस नुमाइश को देखने का इत्तफाक हुआ। और उनकी इस नज़म से इस बात का इजहार होता है कि शायद उन्हें इस जो नुमाइश को देखने के लिए कोई दावतनामा मिला था जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर गए थे और ना चाहते हुए उन्होंने वहाँ पर लिहाज रखते हुए और मौका महल की मुनासिबत से उन्होंने भी वहाँ इसकी जो है वो तारीफ़ शुरू कर दी और कुछ जो है वो तस्वीर की उन्होंने इसकी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इसकी तारीफ़ करते रहे, जैसे कि दूसरे लोग वहाँ पर आए हुए थे और वो भी उनकी जो है वो तारीफ़ कर रहे थे। सो इसी तरीके से सैयद मोहम्मद जाफरी ने भी चारों नाचार मजबूरन उसकी जो है वो तारीफ़ की उसकी, क्योंकि बज़ाहिरी तौर पर शायर का इसमें यहाँ पर कहना यह है कि उन्हें उसमें कोई ज़ाहिरी तौर पर एक सूरत शक्ल सूरत कोई देखी हुई नज़र नहीं आ रही थी कि जिसकी बुनियाद पर उसकी वो तारीफ़ करते और उसके वो दिलदादा होते, लेकिन चूँकि उन्हें इस बात की समझ नहीं थी और इस वजह से उनकी नज़र के अंदर ये चीज़ें बड़ी अजीब सी थी, इस वजह से उन्हें मजबूरन इसकी जो है वो दूसरे लोगों को देखा देखी तारीफ़ करनी पड़ी और लिहाज रखते हुए कि ताकि लोग भी इस बात को समझें कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। सो अजराह मुरव्वत का मुराद उसने कहा कि दूसरों का लिहाज रखते हुए या मुसव्विर का लिहाज रखते हुए या नुमाइश के असूलों के मुताबिक या एक डेकोरम के मुताबिक उन्होंने उसकी जो है वो मजबूरन उसकी जो है उन्होंने तारीफ की। अगला शेर इसके अंदर यह है कि आज तक दोनों गुनाहों की सजा पाता हूं, लोग कहते हैं कि क्या देखा तो शर्माता हूं। सो इसमें जो शायर है उन्होंने ये बयान करने की कोशिश की है कि मैं वहाँ पर जब गया था उस नुमाइश के अंदर, सो उस नुमाइश के अंदर जाने की बुनियाद पर 2 गुनाह मुझसे सरजद हुए। सो 2 गुनाह को मुराद वो एक तंजन तौर पर इस वजह से लेते हैं। इसमें से जो पहली जो वो ये है गलती जिसको वो तस्लीम करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं वहाँ गया ही क्यों था, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। सो वो जो दावतनामा मिला था एक तो उस वजह से वो जो पहला गुनाह जिसको वो समझते हैं कि उनसे ये सरजद हो गया उसमें यह था कि वो जो दावतनामे की बुनियाद पर वो वहाँ चले गए। सो पहली गलती तो ये होगी और दूसरी गलती को वो ये तज़किरा करते हैं कि वो जो ना चाहते हुए वहां पर उनको जो उन तस्वीर की जो है वो तारीफ करना पड़ी, सो ये दूसरी गलती उनसे सरजद होगी। सो इसी वजह से पहले मिसरे के अंदर उसको वो बात को बयान करते हैं कि आज तक दोनों गुनाहों की सजा पाता हूं, कि अगर मुझे 2 गुनाहों की सजा मिल रही है तो बेसिकली वो ये 2 हैं, जिसमें से पहला ये था कि जो मैं चला गया और दूसरा वो ये था कि जो मैंने जाकर वहां पर उन तस्वीर की तारीफ कर दी थी। लोग कहते हैं कि क्या देखा तो शर्माता हूं। सो दूसरे मिसरे के अंदर इस बात का वो तज़किरा करते हैं कि जब मुझसे पूछते हैं कि भाई आप नुमाइश के अंदर गए थे, आप एक तजरीदी मुसव्वरी की नुमाइश के अंदर गए थे, तो वहां पर आपने देखा क्या। तो जब भी मुझसे लोग ये बात पूछते हैं तो मैं ये सुनकर और ये बात उनके जवाब में मैं शर्मा जाता हूं और इसकी बुनियादी वजह मुकम्मल तौर पर वो यही है कि जब भी मेरे जहन के अंदर आता है तो मेरे पास इसकी वजाहत के लिए कुछ अल्फाज नहीं होते, ना ही इसकी वजाहत के लिए मेरे जहन के अंदर कोई ऐसी बात मौजूद होती है कि जिसकी बुनियाद पर मैं
میں ان کو یہ سمجھا سکوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے یا میں نے کسی ایسی تصویر کو دیکھا ہے جو کہ میرے ذہن کے اندر تھی, یا کوئی درختوں کی تصویر تھی, یا کسی خاتون کی پینٹنگ تھی, یا کوئی اس کے اندر تصویر بنی ہوئی تھی بچے کی. سو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سو اس وجہ سے میرے پاس اس کے لیے کوئی جواب بن نہیں پاتا, تو میں صرف شرمانے کے علاوہ میرے پاس اور اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں. اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے کہ ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی, بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی. اب اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جو تصویر ہے جس کو بہت زیادہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ سراہ رہے تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے, اور بہت زیادہ لوگ اس کی جو ہے وہ دلدادہ تھے, اور اس کو دیکھنے کی بنیاد پر مکمل طور پر اس کے جو ہے وہ لوگوں کے لبوں سے جو ہے واہ واہ کی جو ہے وہ آوازیں نکل رہی تھی. اور اس تصویر کا کچھ نقشہ جو ہے وہ یوں کھینچتے ہیں, اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے ایک بھینس ہو, بھاری بھرکم جو ہے وہ جسم سامنے ہو, تصویر کے اوپر جو ہے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہو, اور اس کے اوپر ایک لمبی سی جو ہے وہ اونٹ کی طرح کی جو ہے وہ گردن اس کے اوپر جو ہے وہ فکس کی ہو یا بنائی ہو, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نمائش کے اندر جو ایک تصویر بہت زیادہ پرومیننٹ تھی اور جس کو لوگ بہت زیادہ دیکھ رہے تھے اور اس کی داد دے رہے تھے. سو داد دینے کی تصویر والی جو ہے وہ اس کو نقشہ اس لحاظ سے کھینچتے ہیں کہ انہیں ظاہری طور پر ایک ایسی بھینس نظر آئی کہ جس بھینس کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی سی گردن لگی ہوئی ہے. اب اسی شعر کے ساتھ دوسرا شعر جو ہے اس کو بات کو مکمل کرنے کے لیے ساتھ ہی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں, ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں. سو اس میں دو اور اس کے جو پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں. سو اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھینس وہاں پر اگر بنائی ہوئی تھی تو بھینس کی ٹانگ بالکل ایسی تھی جیسے مسواک ہوتی ہے, اور مسواک چونکہ درخت کی ہوتی ہے اور مسواک کا کام ہوتا ہے دانتوں کو صاف کرنا, اور دانتوں کو صاف کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ پرانے خاص طور پر ایون کے دیہاتی علاقوں کے اندر بھی مسواک کو استعمال کیا جاتا ہے. سو مسواک کے معنی جو ہے وہ اس کی ٹانگیں تھی, جیسا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھینس ہے, اور بھینس کی ٹانگیں تو بالکل اتنی پتلی جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. سو مسواک کے معنی اس کی جو ہے وہ ٹانگوں کو بنایا ہوا تھا, اور ناک بالکل ایسے تھا جیسے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ایک ناک, جو بہت زیادہ ایک آڑی ترچھی اور لمبی جو ہے وہ ناک وہاں پر جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی. مطلب جس کا یہ کہنے کا سید محمد جعفری جس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کمال فن کی ایک تصویر تھی, اس تصویر کے اندر بھینس کی ایک شکل اور بھینس نما جو ہے وہ شکل کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی سی جو ہے وہ لمبی گردن لگائی ہوئی تھی, اور جس کی ٹانگیں بالکل مسواک کی سی پتلی تھی جو کہ ظاہری طور پر کسی بھی صورت سے بھینس جو ہے وہ لگتی ہی نہیں تھی, اور جس کی وہ جو ناک ہے, ناک اتنی زیادہ جو ہے وہ خطرناک تھی کہ کسی لحاظ سے اس کا وہ ناک جو ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ نہیں کھینچا جا سکتا تھا. سو اس لحاظ سے یہ چار پہلوؤں کی بنیاد پر سید محمد جعفری یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں اس کمال فن جو ہے وہ مصوری کا اور پینٹنگ کا. سو اس میں وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز کو وہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز ایسی نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ جس کی بنیاد پر اس کی جو ہے وہ داد دی جاتی اور لوگ وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے اس تصویر کو مکمل طور پر ایک کمال فن کا مظاہرہ جو ہے وہ بتا رہے تھے اور اس کی جو ہے وہ داد دیے جا رہے تھے. اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے کہ ایک تصویر کو دیکھا کہ کیا رکھا ہے. ایک اور تصویر کے بارے میں سید محمد جعفری جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ایک تصویر کو دیکھا کہ کیا رکھا ہے, ورق صاف رنگوں کو گرا رکھا ہے, آڑی ترچھی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن. سو اس میں سید محمد جعفری یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور تصویر میں نے ایسے دیکھی کہ اس تصویر پر اور کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایسا تھا جیسا کہ ایک ورق موجود ہو اور اس پہ مختلف جو ہے وہ رنگوں کو گرایا گیا ہو. یعنی کہ ان رنگوں کو گرانا اصل ایک پینٹنگ نہیں ہے, بلکہ پینٹنگ بنیادی طور پر ان کی نظر کے اندر ایسی پینٹنگ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ایک مکمل جو ہے وہ چیز کو بنایا جائے, جیسا کہ گھر بنایا جا سکتا ہے, جیسا کہ ایک مکمل طور پر ایک پارک کا ویو بنایا جا سکتا ہے, جیسا کہ ایک دور سورج مکمل طور پر ابھرتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے, ایک ندی کی جو ہے وہ شکل اس کو دکھائی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا, بلکہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے مختلف رنگوں کو ایک جو ہے ورق کے اوپر بالکل بے ڈھنگے سے انداز کے اندر ان کو وہاں پر جو ہے وہ انڈیل دیا گیا اور بکھیر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا شعر جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آڑی ترچھی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن, کہ ہر طرف ایک آڑی ترچھی بے ڈھنگی سی لکیروں کو انہوں نے جو ہے وہ کھینچا ہوا ہے, اور وہ جو ایک خوشنما تو ایسے دکھائی نہیں دے رہی تھی, بلکہ ایک سج دھج کا جو ہے وہ سامنے آنے والی ایک لکیریں بالکل ایسی تھی جن کا کوئی آپس میں تانا بانا نہیں بنتا تھا, کوئی آپس میں ایک لنک نہیں بنتا تھا کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر کوئی ایک سکیچ جو ہے وہ اس کا سامنے آ رہا ہے یا کوئی ایک منظر ظاہری طور پر جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور ساتھ میں یہ اس ایک شعر کے اندر بتایا کہ مصرے میں آخری مصرے میں کہ جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن,
تو ظاہری طور پر سید محمد جعفری اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک آئینہ ہے جو ٹوٹ گیا ہے اور اس کے اوپر سورج کی ایک کرن جو ہے وہ پڑ رہی ہے. سو ان رنگوں کے اندر بیسیکلی ایسی ایک بات کو دکھائی دے رہی ہے, اور یہ بھی وہ ایک سکیچ ہے جس کو سید محمد جعفری اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے جو دیکھنے والا جو شخص ہے اس کے ذہن کے مطابق یہ بالکل ایسا چیز نہ ہو بلکہ اس کے کوئی برعکس ہو. سو یہ جو ظاہری صورتحال ہے اس کو سید محمد جعفری جو ہے وہ اپنے انداز کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آڑی ترچھی لکیریں تھیں جن کا کوئی آپس میں تانا بانا اور لنک نہیں بنتا تھا, اور بالکل ایسے بے مقصد سی ایک پینٹنگ جو ہے وہاں پر ایک اور تھی جس کو وہاں پر جو ہے وہ دیکھا گیا. اگلا شعر جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے, اطفال سے مراد ہم بچوں کو کہتے ہیں, طفل کی جمع ہے بچے, سو چلے آتے تھے ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے لپٹ جاتے تھے. سو انہوں نے اس ایک یہ جو نمائش ہے اس نمائش کی ایک خاکہ جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہاں جتنے بھی بچے تھے وہ اپنی ماؤں سے لپٹ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصاویر جتنی تھیں وہ اتنی زیادہ ہیبت ناک تھیں کہ ان کو دیکھ کر بچے جو ہے وہ خود ڈر رہے تھے. سو اس حوالے سے سید محمد جعفری یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے جو نمائش کے اندر بلکہ بالکل نارمل انداز کے اندر آ رہے تھے, لیکن جیسے ہی نمائش کے اندر پہنچے اور مختلف تصاویر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے جو ہے وہ رنگ مکمل طور پر جو ہے وہ چینج ہو گئے اور بدل گئے تھے, اور ان کے چہروں پر وحشت اور خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا تھا. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جتنی بھی پینٹنگ آس پاس جو ہے وہ لگی ہوئی تھیں ان آس پاس کی جتنی پینٹنگز کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر ظاہری طور پر کوئی بھی شخص اس کو پہچان پاتا اور اس کی جو ہے وہ تعریف کر سکتا. سو اس وجہ سے جو بچے ہیں ان ایک ہیبت ناک اور وحشت ناک جو تصاویر تھیں ان کو ڈر گئے, اور ڈرنے کی بنیاد پر اپنی ماؤں کے جو ہے وہ کلیجے سے لپٹ گئے, مطلب ان کے اندر ایک وحشت اور خوف جو ہے وہ یہ طاری ہو گیا. تو اس وجہ سے سو پینٹنگ کی ایک خوبصورت جو تعریف کی بجائے یہ جو ہیبت ناک ایک جو نقشہ ہے یہ سید محمد جعفری اپنی اس نظم کے اندر ایک مذاکرہ خیز انداز کے اندر, ایک طنزی انداز کے اندر اس کو نقشے کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے کہ الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف, آج تک کر نہ سکا اپنی خطا خود میں معاف. سو اس میں ایک بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر سید محمد جعفری اس بات کو بیان کرتے ہوئے مختصر انداز کے اندر یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے بالآخر ایک انصاف کیا ہے خود کے ساتھ, اور وہ انصاف یہ تھا کہ جب میں اس پینٹنگ کو یہ نمائش کو جو ہے وہ دیکھنے گیا اور نمائش کے بعد سے لے کر آج تک میں اپنی اس خطا کو میں معاف نہیں کر سکا ہوں. یہ میری غلطی تھی اور اس غلطی پر ہمیشہ میں خود کو کوستا ہوں. شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس کو طنزی انداز کے اندر وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نمائش نے میرے ذہن پر گہرے نقوش جو ہے وہ چھوڑ دیے, اور ان نقوش کی بنیاد پر میرے وجود اور میرے ذہنی سطح پر اتنا زیادہ اس کا گہرا اثر ہوا کہ اس اثر کی بنیاد پر یہ جو غلطی مجھ سے سرزد ہوگی وہاں جانے کی اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ تعریف کرنے کی, یہ میرے لیے دو گناہ عظیم تھے, اور یہ وہ دو غلطیاں تھیں کہ جن غلطیوں کو میں آج تک خود جو ہے وہ معاف نہیں کر سکا ہوں, اور ہمیشہ میرے دل کے اندر ہمیشہ ایک غم جو ہے اور ایک ملال ہمیشہ رہتا ہے, اور ایک غم کی کیفیت آ جاتی ہے جب بھی میرے ذہن کے اندر ایسی نمائش جو ہے وہ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ میں ایک دفعہ وہاں پر جو ہے وہ گیا تھا. سو اس لحاظ سے یہ انصاف وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے مختصر یہ تھا کہ انصاف یہ ہے جو میں نے اپنے ساتھ کیا کہ میں آج تک اپنی اس خطا کو خود معاف نہیں کر سکا ہوں. لیکن اس کے بعد اگلے ہی شعر کے اندر وہ اس انصاف کے تقاضوں کے تحت اس کا ایک حل بھی نکال لیتے ہیں, اور اس اپنے آخری جو ہے وہ شعر کے اندر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا, یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا. اب دیوانہ جو ہے ہم کہتے ہیں پاگل کو, ایسا شخص جس میں کوئی ذہنی صلاحیت نہ ہو, جو نارمل نہ ہو اور جس کے اندر ایک ایب نارمل عنصر جو ہے وہ پایا جائے. سو اس لحاظ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا, یہ کہ یہ جو میں نے ایک سزا اپنے لیے تجویز کی ہے, جو میں نے ایک جو سخت سزا خود کے لیے جو ہے وہ میں نے کاٹی ہے اور خود کے لیے میں نے فائنل کی ہے. سو اس لحاظ سے میرے ذہن کے اندر صرف اور صرف ایک ہی حل اس کا جو ہے وہ آ جاتا ہے, ایک ہی بات اس کا جو ہے وہ یہاں پر میں تذکرہ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ نمائش نہیں تھی بلکہ ایک خواب تھا جس کو میں نے دیکھا ہے, اور یہ وہ خواب تھا جو کسی عام شخص کا نہیں ہے, جو کسی ایک صحت مند جو ہے وہ ذہن کا جو ہے وہ خواب نہیں ہے, بلکہ یہ وہ خواب ہے جو کہ ایک دیوانے کا ہے, جو کہ ایک پاگل کا جو ہے وہ خواب ہو سکتا ہے, اور پاگل کا خواب جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ پاگل انسان پاگل ہوتا ہے اور پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے, پاگل خواب بھی دیکھ سکتا ہے. اسی لحاظ سے سید محمد جعفری یہاں پر اپنے ایک پاگل پن کے حوالے سے اور ایک دیوانے پن کے حوالے سے کہتے ہیں
کہ یہ ایک پاگل اور ایک دیوانے کا جو ہے وہ خواب تھا ایک نمائش کو دیکھنے کا، سو اس وجہ سے صرف ایک خواب کی حد تک میں نے اس کو محدود کرتے ہوئے میں نے اس کی سزا جو ہے اپنے لیے فائنل کر لی ہے اور اپنے ذہن سے اس بات کو جھٹک دیا. لیکن پھر بھی یہ دو گناہ ہیں جو ہمیشہ مجھے یاد رہتے ہیں، اور یہ وہ دو سزائیں ہیں جن کو کبھی میں اپنے آپ لیے خطائیں ہیں اور غلطیاں ہیں جن کو میں کبھی جو ہے وہ اپنے لیے معاف نہیں کر پاتا. سو یہ ایک طنزیہ انداز کے اندر مختصر سی جو نظم تھی جس کو سید محمد جعفری نے ایبسٹریکٹ آرٹ کے ٹائٹل کے نام سے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا، اور حکومت پنجاب نے اس سلیبس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا، جس کے اندر تجریدی جو ہے وہ مصوری کے حوالے سے آڑی ترچھی لکیروں کا، بے معنی جو ہے وہ پینٹنگز کے حوالے سے اس کو تذکرہ کرتے ہوئے مذاکرہ خیز انداز کے اندر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.